آج کے اس اجتماع میں ہم عقیدہ حاضر و ناظر پر چند عقلی دلائل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ حق پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ 14 صدیوں سے مفسرین کا، محدثین کا، مجتہدین کا اور علماء دین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع الکمالات ہیں، ہمارے آقا جامع کمالات ہیں۔ جتنے انبیاء کرام کو جتنی شانیں ملیں اور آئندہ جتنے اولیاء کو جتنی شانیں ملیں گی، الغرض جس کو جو کمال مل چکا اور جس کو جو کمال ملے گا، اللہ نے وہ سارے کے سارے کمالات علی وجہ الکمال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جسے جو کمال ملا ہے اسے وہ کمال اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلہ سے عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ آپ ان سب کے رستے پر چلیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں فَجَمَعَ اللَّهُ كُلَّ خَصْلَةٍ فِي حَبِيبِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمام تر خوبیاں اور تمام تر کمالات اپنے محبوب کو عطا فرما دیے ہیں۔ اس تمہید میں ہم نے یہ سمجھا کہ جس کے پاس جو کمال ہے، اللہ نے اس کمال کو بھی علی وجہ الکمال اپنے محبوب کی ذات میں جمع فرمایا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حاضر ناظر ہونے والی شان الکمال ہے، اللہ نے یہ کمال کس کس ہستی کو عطا فرمایا ہے۔ ہم تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر کہتے ہیں، لوگ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ اپنے نبی کو حاضر و ناظر کیوں کہتے ہیں؟ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاضر ناظر ہونے کی شان اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور بھی بہت سی ہستیوں کو عطا فرمائی ہے۔ مجھے بتائیے، روح قبض کرنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی۔ کائنات میں ایک وقت میں کتنی موتیں واقع ہوتی ہیں، اکیلے تنہا عزرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، کتنے مقامات پر حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے عزرائیل علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے پہ فتویٰ نہیں لگایا، اور اس چیز کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہمارا فرشتہ اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اس کی روح قبض کرنے میں ہمارا فرشتہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تنہا عزرائیل علیہ السلام لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو کچھ لکھا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ پوری کائنات، پوری دنیا، پوری زمین اللہ نے ایک تشت کی طرح
ایک پلیٹ کی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے کر دی ہے۔ وہ جہاں سے چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اس کی روح قبض فرماتے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ ساری کائنات اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک پلیٹ کی طرح، ایک ٹرے کی طرح، ایک تشت کی طرح ہے۔ کبھی کسی نے اس بات پہ فتویٰ نہیں لگایا، اور یہ بات ہم سمجھ چکے، جسے جو شان ملی ہے اللہ نے وہ شان علی وجہ الکمال اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ تو جس طرح اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ساری کائنات کو ایک تشت کی طرح کر دیا ہے، اسی طرح ساری کائنات کو اللہ نے محبوب کے سامنے ہتھیلی کی طرح کر دیا ہے۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، اور تفسیر خازن کے اندر ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے ایک ہی وقت میں مختلف مقامات سے روحوں کو قبض کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ تفسیر خازن ہے، ایک ہی وقت میں مختلف مقامات سے اسرائیل علیہ السلام کے لیے روحوں کو قبض کرنا کوئی دشواری اور مشکل والی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم سمجھ چکے کہ اللہ نے جسے جو کمال دیا ہے وہ کمال اللہ نے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ اگر اسرائیل علیہ السلام اللہ کی عطا سے ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں، تو اللہ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختلف مقامات پر حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں۔ اللہ۔ اور علامہ اسماعیل حق کی اس آیت کی تفسیر میں روح البیان کے اندر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی مکان اور کوئی خیمہ ایسا نہیں جس خیمے اور مکان میں اسرائیل علیہ السلام ہر روز 2 مرتبہ حاضر نہ ہوتے۔ تفسیر البیان ہے، ہر روز ہر خیمے اور ہر مکان میں اسرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں۔ یقیناً اسی لیے جاتے ہیں کہ گھر والوں کو بتائیں کہ میں نے ایک نہ ایک دن تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آنا ہے، کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ اسرائیل علیہ السلام ایک ہیں، ایک ہی دن میں پوری کائنات کے تمام لوگوں کے پاس ہر مکان ہر خیمے میں دن میں 2 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ شان اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور قانون ہے فجمع اللہ کل خصلۃ فی حبیبہ علیہ السلام۔ اللہ نے جسے جو کمال عطا کیا وہ کمال اپنے محبوب کو بھی عطا کیا۔ تو اگر اسرائیل علیہ السلام اکیلے ہو کر کائنات کے ہر مکان اور ہر خیمے میں دن میں 2 مرتبہ حاضر ہو سکتے ہیں، تو آمنہ کے لال بھی اللہ کی عطا سے اپنی قبر میں دفن ہونے کے بعد جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ شان اور عظمت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اسرائیل علیہ السلام بھی حاضر و ناظر ہیں۔ سارے فرشتوں کے سردار اور امام کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ سبحان اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حاضر و ناظر ہونے کی شان عطا فرمائی ہے، تو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی یقیناً یہ شان عطا فرمائی ہوگی۔ لیکن ہم اسے قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ کیا جبریل علیہ السلام بھی حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں جن میں یہ سبق، یہ لیسن ہمیں ملتا ہے، مگر ایک مقام سورہ یوسف سے ہم پڑھتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لاڈلے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ رخصت کیا،
ان کے بھائیوں کو یہ سبق دیا، یہ وصیت کی کہ اپنے اس بھائی یوسف کا خیال رکھیں۔ تو جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھا۔ یہ سارا سبق قرآن مجید کی سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، تفسیروں کو آپ پڑھیں۔ جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے، تب تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھا، اور جوں ہی وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوئے تو ان کے دل میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عداوت تھی وہ عداوت ظاہر ہوئی، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پٹخ کر زمین پر پھینکا۔ پھر ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں، ختم ہو جائیں، مگر شاید ان ناعاقبت اندیش لوگوں کو پتہ نہ تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا جلے جسے روشن خدا کرے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو باندھا، رسی کے ساتھ کنویں کے اندر لٹکایا۔ کنویں کا آدھا سفر طے ہو چکا اور رسی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان کا ارادہ کہ یہاں سے رسی کو چھوڑیں، یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر جا کر گریں، ڈوب جائیں، ہلاک ہو جائیں، معاملہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے رسی کو چھوڑا، آدھے کنویں کا سفر طے ہو چکا ہے اور آدھے کنویں کا سفر طے ہونا ابھی باقی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا میں ہے، کائنات کے دوسرے کونے میں، منتہا کہتے ہیں انتہا کو، وہاں سے آگے کوئی نوری بھی نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اے جبریل، میرا یوسف کنویں کے آدھے سفر کو طے کر چکا ہے، آدھے سفر باقی ہے، میرا یوسف کنویں کے پانی تک نہ پہنچے کہ تو میرے یوسف کو اپنے پروں میں اٹھا لے۔ اللہ اکبر، میرے یوسف کو اپنے پروں میں اٹھا لے۔ جبریل کہاں کھڑے ہیں؟ سدرۃ المنتہا میں۔ کنویں کا آدھا سفر طے ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے چلے، یوسف علیہ السلام آدھے کنویں کا سفر طے کر چکے ہیں، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے پانی تک نہیں پہنچتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اپنے پروں میں اٹھا لیتے ہیں اور انہیں سائیڈ پہ ایک پتھر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف اور اس کی تفسیر کو پڑھیے، ہر طبقہ فکر کا آدمی اس بات کو مانتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، آنے واحد میں کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ سکتے ہیں، ایک لمحے کے اندر پوری کائنات کی سیر کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس۔ مسلمانوں، یہ وہی جبریل تو نہیں ہے جو معراج کی رات میرے مصطفیٰ کے قدموں کے تلووں کے بوسے لے رہے ہیں۔ یہ تو وہی جبریل علیہ السلام ہے جو معراج کی رات میرے آقا کی بارگاہ میں جنتی لباس پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہی جبریل ہے جو معراج کی رات میرے آقا کو جنتی براق میں بٹھا رہے ہیں۔ یہ وہی جبریل ہے جو معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک میرے مصطفیٰ کی خدمت گزاریاں کر رہے ہیں۔ جس مصطفیٰ کی خدمت گزاری کرنے والے جبریل کی یہ طاقت ہے، خود مصطفیٰ کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ سیدی یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ ملک الموت بھی حاضر و ناظر ہے، جبریل علیہ السلام بھی حاضر و ناظر ہے، اور یہ وہی جبریل ہیں
جو معراج کی رات میرے مصطفیٰ کی خدمت گزاریاں کر رہے ہیں۔ اگر جبریل علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں تو یہ حاضر و ناظر ہونے کی شان تو جبریل علیہ السلام کو بھی میرے آقا کے صدقے میں نصیب ہوئی ہے۔ حضور کی شان و عظمتوں کا حال کیا ہوگا؟ اچھا، صرف بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے ہے۔ وہ بدبخت جسے صبح و شام ہم رجیم کہتے ہیں، لعین کہتے ہیں، اور جس کا نام ہے شیطان، ابلیس، وہ کتنے ہیں؟ شیطان کتنے ہیں؟ ایک۔ ابلیس کتنے ہیں؟ ایک ابلیس ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ میرے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جانتا ہے، میرے ذہن میں انگڑائی لینے والی تمنا سے واقف ہے، پوری کائنات کے ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ صرف یہاں تک بات نہیں، 4000 فٹ کی بلندی پر ایک جہاز اڑ رہا ہے، اس جہاز کے اندر بھی جتنے بندے موجود ہیں، ہر بندے کے پاس وہی شیطان موجود ہے۔ یہ شیطان کی طاقت ہے، ہر ایک شخص کے پاس موجود ہے، میرے خیال سے آگاہ ہے، میری تمنا کو جانتا ہے۔ ایمان سے بتائیے، شیطان کو اللہ نے کوئی سٹیٹس، کوئی سٹینڈرڈ دیا ہے یا اسے مہلت دی ہے؟ قیامت تک گمراہ کرنے کی مہلت دی ہے، اسے کوئی سٹینڈرڈ، سٹیٹس، عہدہ نہیں دیا گیا۔ وہ ابلیس، وہ شیطان جسے قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی، اس کے پاس تو اتنی طاقت، اور ہر بندہ اس کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے، تو جس محبوب کو اللہ نے ہدایت کا منصب عطا کیا ہے، اس محبوب کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو لکھا، جب کسی شخص کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسلام اور ایمان کے خلاف وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس وقت اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تاکہ یہ بندہ اپنے اسلام کو چھوڑ دے اور کافر ہو کے مرے، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی اجر نہ ہو۔ ہر مکتبہ فکر کا آدمی اس بات کو مانتا ہے، جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے، اسلام اور ایمان کے خلاف وسوسے پیدا کرتا ہے، اسے کافر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس بات پر تبصرہ سنیے، ذرا سوچئے، کیا ایک وقت میں پوری دنیا میں صرف ایک ہی بندہ مرتا ہے؟ کیا ایک ہی بندہ ایک وقت میں مرتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ کے بعد پھر دوسرا بندہ مرتا ہے؟ نہیں۔ آپ تحقیق پڑھ لیجئے، گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ایک وقت میں دنیا کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں مر رہے ہیں۔ ایک بندہ ڈیری میں مر رہا ہے، دوسرا اسلام آباد میں مر رہا ہے، تیسرا انڈیا میں مر رہا ہے، چوتھا امریکہ میں مر رہا ہے، پانچواں مکہ میں مر رہا ہے، چھٹا مدینے میں مر رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں کائنات کے اندر ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اور ہر ایک کے پاس شیطان کھڑا ہے، اس کے ایمان کو کھونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ طاقت ہے شیطان کے پاس کہ ایک ہی وقت میں کائنات کی ہزاروں جگہوں پر موجود ہے، ایک ہی وقت میں
کائنات کی ہزاروں جگہوں پر حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اس پر میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر ایک جملہ میں نے پڑھا اور میں جھوم گیا۔ یہ جملہ آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اس جملے نے جتنی لذت مجھے دی ہے اتنی لذت آپ کو بھی دے۔ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا نا میں آپ کی لذت کے لیے جملہ بولوں اور آپ سبحان اللہ بھی نہ کہیں۔ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ والا جملہ نہیں ہے بھائی، جملہ بڑا قیمتی ہے، سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ کم از کم اگلے جمعے تک اس جملے کی لذت آپ محسوس کرتے رہیں گے۔ اگر سبحان اللہ پیار سے کہیں تو جملہ میں پیش کروں آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اگر شیطان ایمان برباد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں ہزاروں مسلمانوں کے پاس آ سکتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پھر کہیے، اگر شیطان ایک ہی وقت میں ہزاروں مسلمانوں کے پاس ایمان برباد کرنے کے لیے آ سکتا ہے تو آمینہ کے لال بھی ایمان بچانے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا غوث اعظم زندہ زندہ باد۔ اگر شیطان ایمان برباد کرنے کے لیے آ سکتا ہے تو ہمارے آقا ہم غلاموں کا ایمان بچانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے دوست بھائی حضرت علامہ جہاں صاحب آج بڑی شفقت فرما کے تشریف لائے ہیں۔ خالد حسنین خالد صاحب کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ہم ان سے درود و سلام بھی سنیں گے۔ اگرچہ ان جیسی آواز تو میری نہیں، لیکن ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، کوشش ہماری بھی ہے۔ تو یہ جو میں کلام آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کلام کسی سنی بریلوی کا نہیں ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ وہ لوگ جو سرکار کے حاضر و ناظر ہونے کے منکر ہیں، ان کے چوٹی کے مولویوں کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا یہ کلام ہے۔ میں نے کہا ہم یا رسول اللہ کہیں تو مشرک ہو جائیں، تمہارے پیر یا رسول اللہ کہیں تو مومن رہیں گے؟ دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا زنگ ہو جا۔ ہم پہ فتویٰ لگانے سے پہلے دیکھ لو تمہارے بڑے بڑے مولویوں کے پیر کیا کہہ رہے ہیں۔ ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ کی آواز اتنی سونی طریقے سے آئے کہ پتہ چلے غوثیہ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا مجھے دیدار تو اپنا کراؤ یا مجھے دیدار تو اپنا کراؤ یا جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہہ رہے ہیں کہ صرف حضور زندہ نہیں ہے بلکہ حضور کے پاس اختیارات بھی ہیں۔ اللہ نے امت کی جہاز کی ڈوری محبوب کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب محبوب پہ ہے کہ اسے ڈبو دیں یا ترا دیں۔ حضور صرف اس دنیا سے جانے کے بعد زندہ نہیں ہے بلکہ حضور کے پاس اختیارات بھی ہیں۔ یہی بات تو عقیدہ اہل سنت بھی کہہ رہا ہے۔ جہاز امت کا حق نے کر
دیا ہے آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو ڈبو یا تراؤ یا اللہ اکبر۔ اگر اسرائیل علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، جبریل علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، لعین شیطان حاضر و ناظر ہے، تو حاضر و ناظر ہونے کی شان اللہ نے اپنے محبوب کو کس درجے کی عطا فرمائی ہوگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک حیثیت سے میں اور آپ بھی حاضر و ناظر ہیں۔ شیخ محقق حضرت شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشاعت اللمعات کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں، جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روح ہر جمعرات کو اپنے اہل خانہ کے گھر آتی ہے اور گھر میں آ کر گھر والوں سے ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ ہر جمعرات کو اپنے گھروں میں ختم درود کا انتظام کرتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ہم جدید ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کا، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ چلا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی اپنی مسجد میں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہر جمعرات کو ہر مومن کی روح اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہے، ایصال ثواب کی تمنا کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اگر محلے والے قبرستان میں دفن ہے تو تب نہیں۔ ایک بندہ کام کرنے کے لیے آسٹریلیا گیا، آسٹریلیا میں فوت ہو گیا، اس کی قبر آسٹریلیا میں بنی، اہل خانہ اس کے پاکستان میں ہیں۔ ہر جمعرات کو اس کی روح پاکستان والے گھر میں آئے گی، گھر والوں سے مطالبہ کرے گی میرے لیے ایصال ثواب کرو۔ جسم کہاں دفن ہے؟ آسٹریلیا میں، دنیا کے اس کونے میں۔ روح کہاں گھوم رہی ہے؟ پاکستان میں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ نیک ہوگا تب، نہیں، گناہگار ہو تب بھی۔ گناہگار دفن ہے آسٹریلیا میں، روح پھر رہی ہے پاکستان میں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک گناہگار بندہ مرنے کے بعد اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ اس کی روح دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا سکتی ہے، اگر ایک گناہگار کے پاس اتنی طاقت ہے، پھر ایک ولی کے پاس کتنی طاقت ہوگی، پھر ایک غوث کے پاس کتنی طاقت ہوگی، پھر ایک تابعی کے پاس کتنی طاقت ہوگی، پھر ایک صحابی کے پاس کتنی طاقت ہوگی، پھر ایک صحابی جس محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر صحابی بنا ہے، اس صحابی کی، اس محبوب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی زاویے سے بھی آپ دیکھ لیں، اللہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ہونے کی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعہ کے موقع پر، اس سے پیوستہ جمعہ کے موقع پر میں نے صرف قرآن مجید کی آیات سے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ ہمارے آقا حاضر و ناظر، پھر احادیث سے، اور گزشتہ جمعہ کے موقع پر میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھایا کہ اللہ نے ہمارے آقا کو یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ اپنی قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ کی عطا سے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اور یہ شان اور عظمت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں ہوئی، سرکار کے وسیلہ سے اللہ نے سرکار کے غلاموں کو، اولیاء کرام کو بھی یہ شان عطا فرمائی۔ آج چند دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اگرچہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، منکروں کے بڑوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی بعض بدبختوں نے اس عقیدے پر بہت بڑے بڑے اعتراضات کیے، ایسے اعتراضات جو ہمارے سادہ لہو مسلمانوں کو پریشان کر دیتے۔ انشاءاللہ زندگی نے اور صحت نے اجازت دی تو آنے والے جمعہ پر وہ اعتراض بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور ان اعتراضات کا جواب انشاءاللہ
قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی تمام شانوں کو دل و جان سے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔